سورۃ الکوثر کا ساقی کوثر سے ازدواج مبارک ہو۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ آیے قربہ اور آیے مودت اور آیے تطہیر تمام پنجتن پاک شامل ہیں، لیکن آیے تطہیر کی خاص نسبت بی بی فاطمہ زہرا سے ہے۔ آیے تطہیر کا اہدنا الصراط المستقیم سے ازدواج مبارک ہو۔ صراط مستقیم کا اعلیٰ ترین مصداق خود علی بن ابی طالب علیہ السلام، بلکہ علی امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جب پورے قرآن کا خلاصہ سورہ الحمد میں ہے تو سورہ الحمد میں مولا علی کا ذکر کہاں ہے؟ امام نے کہا پڑھا نہیں تم نے اہدنا الصراط المستقیم؟ صراط مستقیم وہ علی بن ابی طالب، مولا علی علیہ السلام ہیں صراط مستقیم۔ اور بہت سارے موضوعات اور اس کے حاشیے ہیں کہ جو اس وقت گفتگو میں زیر بحث آ سکتے ہیں۔ ہسٹوریکل اس کا ایک بڑا خوبصورت پرسپیکٹیو ہے۔ خود جب یہ ازدواج منعقد ہوا، عقد کی اور ازدواج کی تاریخیں الگ الگ ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ عقد مولا علی اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے یکم ذی الحجۃ الحرام۔ ازدواج کی جو تاریخ ہے اس میں 19 ذی الحجۃ الحرام بھی ہے، 25 ذی الحجۃ الحرام بھی ہے، بعض ربیع الاول کی تاریخیں بھی ہیں، بعض رمضان کی تاریخیں بھی ہیں۔ تو یہ عقد کا جشن ہے۔ تو عقد ایک ہے آسمانوں پر، ایک ہے زمین پر۔ آسمان پر رب العالمین نے پڑھا، زمین پر رحمت للعالمین نے پڑھا۔ بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ جب مولا علی کا اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا عقد زمین پر ہوا، اس سے 40 دن پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں پر یہ عقد پڑھ لیا تھا۔ اس کا ایک تاریخی پرسپیکٹیو اور بیک گراؤنڈ پس منظر یہ بھی ہے۔ اب اتنے حسین اور خوبصورت جشن میں مجھے معاف فرمائیے گا، بعض کچھ ایسے لوگوں کے نام بھی آ جائیں گے تاریخ کو بیان کرتے ہوئے کہ جس پر بے شمار ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض بڑے گھٹیا لوگ تھے، انہوں نے بھی خاصگاری کی کوشش کی تھی۔ تو ہاں، اور کچھ اپنے آپ کو بڑے مالدار سمجھنے والے۔ تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد، بنص قرآنی معصومہ ہے۔ معصومہ کا ازدواج تو معصوم ہی سے ہو سکتا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اپنے مال و دولت کی بنیاد پر آ کے کوشش کی کہ ہم رسول کی بیٹی کی خاصکاری کریں۔ عبد الرحمن ابن عوف کا نام لکھا ہوا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف جب یہ مر گیا تو اس کے پاس اتنے گولڈ بسکٹس تھے کہ کلہاڑوں سے تقسیم کیے گئے تھے۔ تو جب یہ آیا اور اپنے نظام میں آ کر اس نے حضور مکرم سے یہ بات کی تو حضور نے خاک اٹھائی اپنے دست مبارک میں اور کہا کہ تم چاہتے ہو کہ ابھی میں اسے سونے میں تبدیل کر دوں؟ حضور نے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ میں ابھی اسے سونے میں تبدیل کر دوں؟ انہیں حضور مکرم سمجھانا چاہتے تھے کہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے ازدواج کے لیے یہ معیار نہیں ہے۔ امیر ہونا معیار نہیں ہے، امیر المومنین ہونا معیار ہے۔ مائک سسٹم ٹھیک ہو رہا ہے، ایک اور صلوات بھیجیے گا میرے جب بہت سے لوگ یہ کوشش کر چکے تو آپ سب یہ جانتے ہیں کہ حضور علی بن ابی طالب سے اپنی بیٹی کا ازدواج کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مدینہ میں باتیں ہونا شروع ہو چکی تھیں۔ تو بعض لوگ گئے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے گھر پر اور انہوں نے جا کر یہ کہنے کے لیے کہ آپ جائیے اب خاصگاری کے لیے۔ تو دیکھا کہ اس وقت علی گھر پہ نہیں ہے اور نخلستانوں میں کام کر رہے ہیں۔ تو پھر وہاں گئے لوگ اور انہوں نے کہا کہ آپ رسول اللہ سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ ان کی بیٹی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیں؟ امیر المومنین نے روایت کا جملہ یہ ہے کہ حیا سے چہرے کو جھکا لیا اور اس کام کو مکمل کرنے کے بعد امیر المومنین اپنے گھر تشریف لائے، اپنی زراح کو اور اپنے اونٹ کو وہاں رکھا اور اس کے بعد پہنچے
رسول اللہ کے یہاں. رسول اللہ اس وقت حضرت بی بی ام سلمہ کے یہاں تھے. دق الباب کیا. حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہ کون ہے. اس سے پہلے کہ مولا علی جواب دیتے, رسول اللہ نے گھر کے اندر سے کہا کہ وہ ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول بہت محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. کیا خاصگاری کی کیفیت ہے یہ, کہ وہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کا محبوب ہے. حضرت بی بی ام سلمان نے دروازہ کھولا, امیر المومنین تشریف لائے, رسول اللہ کے پہلو میں بیٹھ گئے. حیا سے کہہ نہیں پا رہے تھے اب کچھ, چہرہ جھکا ہوا ہے. حضور مکرم نے فرمایا کہ علی, اپنی حاجت جو آپ کے دل میں ہے بیان کیجئے, اس لیے کہ اللہ نے آپ کی حاجت کو مستجاب کر لیا ہے. مولا کائنات نے, یاد رکھیے گا کہ حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہو چکی ہے, بی بی فاطمہ بنت اسد کی بھی وفات ہو چکی ہے, علی کے بابا اور ان کی والدہ دنیا سے جا چکے ہیں, لہٰذا علی بن ابی طالب علیہ السلام خود بات کر رہے ہیں. اور آ کے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ, آپ نے جب میری ولادت ہوئی تو میرے بچپن ہی میں مجھے میرے بابا سے لے کر خود اپنے گھر لے آیا اور آپ نے پالا ہے مجھے. عمران نے تھا احمد مختار کو پالا, سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا, کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا, ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے, مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے. کیا کہنے, اللہم صلی علی محمد. کہ یا رسول اللہ, آپ نے مجھے پالا ہے اور آپ روزانہ میرے لیے علم اور اخلاق کا ایک نیا باب کھول دیتے تھے اور آپ نے میری تربیت فرمائی ہے. تو اب میں چاہتا ہوں کہ ازدواج کروں, اور اس ازدواج کے لیے میں آپ کی دختر کا رشتہ طلب کرنے آپ کی خدمت میں آیا ہوں. حضور مکرم کا چہرہ گویا رشک گلاب ہو گیا, اور گویا حضور پہلے ہی سے اس بات کو جانتے تھے اور پہلے سے اس انتظار میں تھے. حضور مکرم لیکن گئے تاکہ یہ سنت جاری رہے اپنی دختر کے پاس, اور بی بی فاطمہ الزہرا سے پوچھا. وہ ازدواج جو اتنا الہی ہے کہ جس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, جیسے قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے نا, ویسے علی لا ریب فیہ. تو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و مقام میں لا ریب فیہ, کوئی شک نہیں ہے. اس کے باوجود بھی حضور مکرم نے, تاکہ سنت جاری رہے, کوئی باپ بعد میں یہ نہ کہہ سکے کہ رسول اللہ نے بھی تو اپنی بیٹی سے نہیں پوچھا تھا, لہذا حضور مکرم آئے اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھا. بی بی عالمہ غیر معلمہ نہیں ہے, عالمہ غیر معلمہ کی ماں ہے. کیا کہنے بھائی, مل کے صلوات بیٹے نام ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اس ازدواج کا نتیجہ ہے لؤلؤ اور مرجان اور بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہما. تو بی بی عالمہ غیر معلمہ کی ماں ہے, اور وہ جانتی ہیں عالم انوار سے ان تمام معاملات کو. اس کے باوجود بھی بی بی نے ایک سوال کیا, اور وہ سوال میں کہتا ہوں کہ اگر ازدواج کے معاملے میں بلکہ ہر معاملے میں فقط یہ ایک سوال ہو جائے اور ایک سوال یہ پیش نظر رہے, تو یقین فرمائیے گا کہ زندگی پہ وہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. بی بی نے سوال کیا, ارضی اللہ و رسول, کیا اس ازدواج سے اللہ اس کا رسول راضی ہے؟ یہ سوال ہے. کیا اس امر سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں؟ کیا کہنے, یہ ایک بات ہے بس. جبکہ بی بی جانتی ہیں کہ اللہ ہی کا حکم ہے یہ, لیکن یہ سوال کر کے بتلایا کہ دیکھو ازدواج کے معاملے میں ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو, پہلے یہ دیکھنا آپ نے کہیں کوئی پڑھائی کرنی, رضی اللہ و رسول, اللہ اس کے رسول راضی ہے یا نہیں. کوئی بزنس کرنا ہے, اللہ اس کے رسول راضی ہے یا نہیں. کہیں جاب کرنی ہے, اللہ اس کے رسول راضی ہے یا نہیں. کہیں پہ قیام کرنا, اللہ اس کے رسول راضی ہے یا نہیں. کہیں پہ ہجرت کرنی ہے, اللہ اس کے رسول راضی ہے یا نہیں. یہ ایک سوال ہے. حضور مکرم نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہیں,
اس وقت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے حیا کی خاطر اس خاموشی کو اختیار فرمایا، اس طرح سے چہرے سے اظہار کرتے ہوئے کہ بی بی راضی ہیں اب، اور حضور نے فرمایا کہ اس موقع پر بیٹی کی خاموشی اس کی رضا ہے۔ اور حضرت بلال سے یہ فرمایا کہ تمام مہاجرین اور انصار کو مسجد نبوی میں جمع ہونے کا حکم دو، اور جب سب مسجد میں جمع ہو گئے تو اب وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی جس کی شان میں نازل ہوئی وہ منبر پر آئے، اور انہوں نے آ کر ابھی گفتگو کرنا چاہی کہ اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے، اور جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو فاطمہ کا کوئی ہم کف ہی نہ ہوتا، نہ آدم نہ غیر آدم۔ حضور مکرم نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے اپنی بیٹی کا ازدواج علی بن ابی طالب سے کر رہا ہوں، جبکہ یہ ازدواج اللہ عز و جل نے 40 دن پہلے آسمانوں پر کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو خاص خلق کیا آسمانوں پر جس کا نام راحیل ہے، اور جس کا کام ہی فقط خطبہ نکاح علی بن ابی طالب کو پڑھنا تھا۔ تو ناصر و ثمار الجنہ، اس وقت حوروں نے جنت کے پھل ایک دوسرے پر نچھاور کیے، اور حوروں نے بھی نیا لباس پہنا، تو کیا ہی کیفیت ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حوروں کو بھی ایک سب روایات ہیں نئی زیبائی اور مزید عطا فرمائی۔ العاقد رب العالمین، نکاح پڑھنے والا خود اللہ تھا، وشاہد و ملائکۃ المقربین، ملائکہ مقربین گواہ تھے۔ رسول اللہ نے یہ عقد زمین پر خود پڑھا، اور جب یہ عقد ہو گیا تو پھر مہر کتنا متعین ہوگا؟ تو حضور مکرم نے فرمایا کہ علی، مہر مہیا کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے؟ کہ یا رسول اللہ، میرا جو پورا سامان زندگی اور اسباب میں وہ تلوار ہے، زیرہ ہے، اور ایک اونٹ ہے۔ کہ اے علی، تلوار آپ کی دین خدا کی مددگار ہے، اونٹ آپ کے زندگی کے امور کے لیے ضروری ہے، لہذا زرہ کو بیچ دیجیے اور زرہ سے مہر فراہم فرمائیے۔ زرہ کو بیچا گیا، روایات متعدد ہیں، 400 سے 500 درہم کے درمیان سلور کوئنز۔ وہ آ کر مولا علی نے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کی۔ یہ جو جہیز کا اہتمام ہے در حقیقت یہ مرد کے دیے ہوئے مہر سے ہوتا ہے، یہ سنت علی اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ لڑکی کے باپ کو اہتمام نہیں کرنا، لڑکے کو یہ اہتمام کرنا ہے، اصل تو یہ ہے۔ تو وہ 500 سلور کوئنز درہم امیر المومنین رسول اللہ کی خدمت میں دی۔ رسول اللہ نے اس میں سے کچھ بلال کے حوالے کیا، کہا جاؤ اور اس سے عطر خریدو علی اور زہرا کے لیے، کچھ عمار یاسر کے حوالے کیا اور فرمایا کہ اس سے لوازمات زندگی خریدو۔ 17 یا 18 2-3 روایتیں سلسلے میں، اس میں پورے وہ لوازمات لکھے ہوئے ہیں کہ کیا کچھ خریدا گیا مولا علی کے لیے اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے۔ انتہائی سادہ تھا، ظاہر ہے وہ کہ جو ضروریات زندگی جس سے گزر سکیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی عقد ہوا ہے، ازدواج باقی۔ امیر المومن روزانہ آتے تھے، رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ازدواج کے لیے یعنی شادی کی تقریب کے لیے اب تک نہیں کہا، اسی حیا کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ روایت میں ہے کہ حضرت ام سلمہ نے مولا علی علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے علی، آپ بات کیوں نہیں کرتے آپ کے ازدواج کے لیے؟ کہا مجھے حیا مانے آتی ہے، کہ میں آپ کی جانب سے بات کرتی ہوں۔ حضرت ام سلمہ نے بات کی رسول اللہ سے، اور حضور مکرم نے کہا کہ علی کو بلاؤ۔ علی تشریف لائے اور امیر المومنین سے فرمایا کہ ولیمے کی غذا کے لیے کچھ اہتمام کرو، اور روایت کا جملہ یہ ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ گوشت اور نان یہ ہماری جانب سے، روغن اور خرما آپ کی جانب سے۔ امیر المومنین نے روغن اور خرما کا اہتمام کیا اور وہ لے آئے رسول اللہ کی خدمت میں۔ رسول اللہ نے خود اس خرمے سے حلوہ بنانا شروع کیا روغن کے ذریعے سے، اور روایت میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ نے خود ہی کچھ روٹیوں کو بنایا، اور رسول اللہ نے ایک اچھے بڑے گوشت کا اہتمام کیا اور علی بن ابی طالب کے حوالے کیا کہ اسے ذبح کیجیے اور اس کا گوشت آمادہ کیجیے۔ اور پھر رسول اللہ نے مولا علی سے کہا کہ جائیے اور آپ مسجد میں اعلان کیجیے کہ آپ کے ولیمے میں لوگ شریک ہوں، آج ولیمہ رات میں ہے۔ میں
دعائے توسل کے سلسلے میں احادیث پڑھ چکا ہوں. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ شادی کی تقریب رات کے وقت رکھو، اس لیے کہ رات کو بھی اللہ نے سکون کا ذریعہ قرار دیا اور زوجہ کو بھی سکون کا ذریعہ قرار دیا. یہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا. عجب ہے. یہاں امیر المومنین مسجد میں تشریف لائے. معمولاً مسجد میں 1 2 4 5 لوگ ہوتے تھے نماز کے علاوہ، کیونکہ رسول اللہ تو ابھی مسجد میں نہیں ہے نا، نماز کا وقت نہیں ہو رہا تھا. اس وقت مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. مولا علی علیہ السلام نے دیکھا تو اس طرح سے کیفیت روایت کا جو مفہوم ہے وہ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ گویا مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حیا محسوس ہوئی کہ میں کسی سے کہوں اور کسی سے نہ کہوں، لہٰذا میں بلند مقام پر گیا اور میں نے سب سے کہا. 4000 مہاجرین اور انصار آئے اس ولیمے میں. جب جوک در جوک لوگ آنے لگے تو حضور مکرم نے علی بن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ فکر نہ کیجیے گا، اس لیے کہ میں نے اس غذا میں اللہ سے برکت مانگ لی ہے. کیا تاریخ ہے خدا کی زمین. اللہم صلی اللہ. آج کے جشن میں روح میں ایک عجب ہی بالیدگی ہے. روحیں متصل ہوتی ہیں. کیا ہے، ہم سب کی ارواح نے بھی گویا اس مقام پر شرکت کی ہو. تو 4000 لوگ آئے، وہ کھانا ختم نہیں ہوا، اتنا ہی رہا. جنت کے کھانے کے لیے یہ روایت میں ہے. تو جو جنتیوں کے سردار کا باپ ہے اس کے ولیمے کا کھانا، تو وہ برکت اس میں اسی طرح سے جاری و ساری رہی. اور بعد میں جب مہاجر و انصار کھانا کھا کے چلے گئے تو حضور مکرم نے کچھ برتن بھرے اور اپنی ازواج کو بھیجوائے اور ایک ظرف خاص بھرا اور کہا یہ علی اور فاطمہ کے لیے. حضور مکرم اپنی بیٹی کے پاس آئے. حضرت ام سلمہ یہ بیان کرتی ہیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہ اس کمال حیا کے ساتھ چونکہ حضور مکرم کے سامنے تشریف لا رہی تھیں، لہٰذا چادر میں ان کا پیر الجھا. حیا سے چلنے کے لیے جو خاص طریقہ ہوتا ہے، حضور مکرم نے روایت میں ہے کہ دونوں بازوؤں سے سیدہ کو تھاما اور حضرت بی بی ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے بعد میں دیکھا کہ رسول اللہ ایک جگہ تشریف فرما، چراغ کی روشنی میں ان کا چہرہ جب میں دیکھ رہی تھی تو ماتھے پر پسینہ بہہ رہا تھا حضور کے اور چہرہ سرخ تھا. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی کیفیت کیوں ہے؟ کہا سیدہ اگر گر جاتی تو حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اہتمام ہے. ایک موقع وہ تھا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی چادر خاک زدہ ہو گئی تھی مدینہ میں جب کسی لعین نے گستاخی کی، تو بی بی مدینہ کی گلیوں میں گر گئی تھیں اس وقت. اس اہتمام کے ساتھ اب بی بی پہنچیں علی بن ابی طالب علیہ السلام کے گھر. جب مولا علی کے گھر پہنچیں، یہ سننے والی بات ہے، کیا اس وقت تقدس اور شریعت کے تو یہ خود بانی ہے، کیا خیال ہے اس وقت کہ جب پہنچیں امیر المومنین کے یہاں پر تو اس وقت سیدہ سلام اللہ علیہ ایک جگہ پر ہے کہ ان کی آنکھیں تر تھیں، ایک جگہ پر یہ کہ چہرے پر پریشانی تھی. امیر المومنین نے اگر میں آپ کو سمجھانے کی روایت سناؤں تو کوئی سوال کیا کہ یا سیدہ آپ کیا راضی نہیں ہیں اس گھر سے؟ فرمایا کہ اہلی میں اس گھر سے تو راضی ہوں، میں آپ سے راضی ہوں، لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جیسے میں آج اپنے بابا کے گھر سے آپ کے گھر آئی ہوں ویسے مجھے ایک دن یہاں سے قبر میں جانا ہے، اور جیسے اس وقت یہ اوڑھنا اور بچھونا ہے اس وقت قبر ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے سامنے حاضری دینی ہے. آپ سوچیے اس حساس ترین موقع پر موت کو یاد کرنا اور قبر کو یاد کرنا کون سوچ سکتا ہے اسے؟ کہتے ہیں بدشگونی یہ بات بند کرو. یہ کاش زندگی کا ہر قدم ایسے اٹھے کہ قبر نگاہ میں ہو، اس وقت بھی، اس زواج کے موقع پر بھی، اس زواج کی تقریب میں بھی. ارے مولانا آج تو کرنے دیں، آج جو بچے خوش ہو رہے ہیں. کتنے مومنین اچھے خاصے دینداروں سے میں نے جملہ سنا ہے، گھر میں کچھ ایسے فنکشن ہوتے ہیں جس میں میس گیدرنگ بھی ہے، جس میں میوزک بھی ہے، جس میں حرام بھی ہے. اور اب کیا کیا جائے، خیر میں آپ جشن کی کیفیت ہے تو میں اسی کیفیت میں جشن پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن
وہ باقی تقاریب میں تو انوائٹ کرتے ہیں، اس میں تو خاص انوائٹ بھی نہیں کرتے ہم جیسوں کو، کہتے ہیں مولانا وہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی اور اہتمام ہے، مولانا وہ بچوں کی خوشی تھی. یہ جملہ میں نے بہت کامن سنا ہے، بچوں کی خوشی تھی. ایک حکیم ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ پرواہ کیوں نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ کہا دنیا میں اکیلا آیا ہوں، دنیا سے اکیلا جانا ہے، قبر میں اکیلا رہنا ہے، اللہ کے پاس اکیلے پہنچنا ہے، جنت میں گیا تو اکیلے جانا ہے، جہنم میں اللہ نہ کرے چلا گیا تب بھی اکیلے ہی جانا ہے، تو لوگ کہاں سے آگے بیچ میں؟ جہاں اس کی خوشی اس کی خوشی، وہ سب آپ اس کے لیے اہتمام کیجیے سوائے اس کے کہ شریعت سے نہ ٹکرا رہا. تو اس وقت بی بی نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنی موت کو یاد کیا، اور کیوں نہ ہم اپنی زندگی کا آغاز اطاعت پروردگار سے کریں. ہم سے 2 رکعت نماز کے لیے کہا گیا، اس وقت مستحب ہے، دلہن کے آنچل وغیرہ پہ پڑھنا مستحب نہیں ہے کوئی، یہ بات بنائی ہوئی رسمیں ہیں، وہیں مصلی ہی پر پڑھ لیجئے. دلہن کے آنچل پہ تو پڑھ کے بتلایا جا رہا ہوتا ہے کہ بس اب سینی کو سجدہ کرنا ہے بس. لیکن ویسے مستحب ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے زندگی کا آغاز کیجیے. اب وہ 2 رکعت نماز کیا ہوگی پتہ نہیں، مغرب عشاء بھی ہو پاتی نہیں ہو پاتی اتنے میک اپ میں اور اتنے سارے اہتمام میں، لیکن جو ہیں اہتمام کرنے والے وہ اہتمام کرتے ہیں، تو اس وقت اہتمام کیجیے. اور انہوں نے اس رات کو عبادت میں گزار کر جب امیر المومنین اگلے دن پہنچے رسول اللہ کی خدمت میں، تو حضور نے سوال کیا کہ اے علی آپ نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ یہ ایک عجب سوال ہے، رسول اللہ ہی پوچھ سکتے تھے مولا علی سے. فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے فاطمہ زہرا کو عبادت خداوندی میں بہترین مددگار پایا. وہ جو کل ایمان ہیں ان کی عبادت میں مددگار ہے فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا. ہائے ہائے ہائے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ تعالیٰ نے اس ازدواج کا ذکر کیا ہے سورہ رحمان میں، آیتیں آپ جانتے ہیں 5 ہی آیتیں فجرۃ پاک کی عددی برکت کے اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ مرج البحرین یلتقیان، اللہ تعالیٰ نے 2 سمندروں کو ملایا، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک برزخ حد فاصل ہے کہ کبھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس میں شیعہ سنی کثیر تعداد میں احادیث موجود ہیں، آپ تک یہ پہلے ہی پہنچ چکی تھی احادیث اور یہ روایات، اور رمضان کے بعد تو ایک خاص کلپ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے آپ تک اور بھی پہنچ چکی ہوں. ہم سے ایک قاری صاحب نے یہ کہا جب ہم نے اس روایت کو پڑھا کہ یہ کون سی خود کی بنائی ہوئی روایتیں پڑھ دیتے ہیں، جبکہ ہم نے جلال الدین سیوطی جو اہل سنت عالم ہے وہاں سے پڑھا تھا، یہ کون سی خود کی بنائی ہوئی روایتیں پڑھ دیتے ہیں. مجھے بعد میں نے سوچا، جواب تو اس وقت میں نے دے دیا تھا آپ کو پتہ ہے، لیکن مجھے بعد میں ایک بات اچھی لگی. وہ بات یہ اچھی لگی کہ اتنا تو سمجھ میں آیا کہ جب خود سے بنائی ہوئی حدیثیں نہیں پڑھی جا سکتی تو خود سے بنایا ہوا خلیفہ کہاں سے مانا جا سکتا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بالوں کو ایسے بناؤ جیسے تمہاری زوجہ چاہتی ہیں. میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں، کیوں آپ کے سر جھکے ہوئے بھائی؟ ان کے بال نہیں ہیں، مار مار کے گنجا کر دیے. عفا لہن، جشن ہے تو میں اسی طرح سے پڑھوں گا آج. عفا لہن، امام نے کہا بال اس طرح سے بناؤ جیسے کہ ہماری زوجہ چاہتی ہے، یہ اس کے لیے زیادہ عفیف تر ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط زوجہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو مینٹین رکھے اور سجنا سورنا جو مستحب بھی ہے، لیکن یہ مرد کے لیے بھی روایات ہیں. اس میں صادق علیہ محمد اسلام کی بھی روایات ہیں، خود ان کا عمل بھی ہے. میں تفصیل میں جاؤں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ خالی ایک طرفہ ذمہ داری ہے. نو، تو خضاب کرنا اس کی تاکید ہے، اس پر بے انتہا ثواب بیان کیا گیا. تو اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے میں نے خضاب وغیرہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مثلا اب یہ باتیں آپ کر رہے ہیں، ہماری تو ایج اب اتنی گزر گئی، ہم آدھی رات کو بھی جب پانی پینے کے لیے اٹھتے ہیں تو یا امیر المومنین کہہ کے اٹھنا پڑتا ہے ہمیں. لیکن ان باتوں کا خیال رکھیں. احادیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. فرمایا اچھے نام سے پکارو، اچھے نام سے پکارو. نفسی لنفسک الوقا، روحی لروحک الفدا. سیدہ سلام اللہ علیہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. میری روح اے ابو الحسن آپ پر فدا ہو، میری ہستی یا علی آپ پر قربان ہو.
اچھے نام سے پکارو. اب کوئی زوجہ یہ کہیں کہ سامنے تو وہ علی تھے تو پھر بی بی فاطمہ یہی کہیں گی, تو دیکھیں یہاں نہ کوئی علی ہے نہ کوئی فاطمہ ہے, سب ان کے غلام اور کنیز بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمیں اپنی سطح پر ہم کف ہیں جو انشاءاللہ ازدواج, اور ہمیں اس کو بنانا ہے ہم کو اس طریقے سے کہ ہم اپنی سطح پر اس کو آ کر اچھے نام سے پکارو. بالخصوص اولاد کے سامنے اس طرح سے نام نہ بگاڑیں کہ تضحیک کا باعث نہ کریں. اس لیے کہ اچھا چھوٹا بچہ ہے نا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ شوہر اور زوجہ کے لیے فقط نہیں کہہ رہا, بچے کا نام نہ بگاڑیں, نہ کریں. کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ مثال کے طور پر وہ لے کر آئے باپ یا کبھی ماں, تو بھی بات کرتے ہوئے پہلے فکر مولانا یہ بہت ہی نوٹی ہے, بہت ہی شرم. کیوں کہتے ہیں آپ؟ نہیں, غلط ہے. آپ کہہ کہ اسے اور نوٹی بنا رہے ہیں. ہمارے پاس قرآن میں اس طرح سے تعبیر ہے کہ اگر کوئی بات ہے کہ جو شر بھی ہے اسے کہو نہیں زبان سے. میں آپ سے مثال دے رہا ہوں, یہ حلال حرام کی میں بات نہیں کر رہا تھا. حضرت یوسف کو لے کے جا رہے ان کے بھائی, حضرت یعقوب کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے. بھائی لے کر گئے, کنویں میں ڈال دی, آگے کا وہ بھیڑیا کھا گیا. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. بیٹے سے آپ یہ نہیں کہیں, بیٹی سے آپ یہ نہیں کہیں بیٹا جھوٹ نہ بولو, جھوٹ کا لفظ نہ سکھائیں اسے, ابھی بیٹا سچ بولو. بعد میں وہ خود سیکھے گا جھوٹ کا لفظ لے کے, وہ دنیا میں رہ رہا ہے صحیح, لیکن آپ کیوں ووکیبلری میں اس کے ڈالتے ہیں؟ یہ میں سادہ سی مثال دے رہا ہوں. آپ اس کی ووکیبلری میں کوئی غلط لفظ کیوں ڈالتے ہیں؟ نہ ڈالیں غلط لفظ, احترام سے پکاریں. پیار محبت کے ساتھ احترام رہ سکتا ہے, کیونکہ اس لیے ہے کہ خود حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اظہار محبت بھی کرتے رہو. اظہار محبت, اور بالخصوص اگر زوجہ کی جانب سے اظہار محبت ہے تو ضرور جواب دیں. کسی نے کہا کہ اگر زوجہ نے شوہر سے اظہار محبت کیا ہے تو اسے آئی لو یو ٹو کہنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا پاکستان کے بعد زندہ باد کہنا ضروری ہے. تو الگ ہی مزاج سے گفتگو ہے آج. تو اس لیے یہ اظہار محبت ضروری ہے. خود حدیث میں آیا, امام السلام نے فرمایا کہ جب اپنی زوجہ سے اظہار محبت کرو تو وہ جو چاشنی اور شیرینی ہے وہ ہمیشہ اس کے دل میں باقی رہے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین فقط نماز روزے کی حدیثوں کے لیے, ہاں وضو اور تیمم کی حدیثوں کے لیے. یہ حدیثیں امام السلام نے بیان فرمائی کہ اظہار محبت کرو. میں نے کہا احترام سے بکائیں. کوئی نک نیم بھی رکھنا ہے تو اس کی بھی آداب ہوتے ہیں. بالخصوص یہاں پر آپ کچھ کیجئے, اگر بچے کا نام محمد ہے اور پھر اس کو آہستہ آہستہ اس کا نام اسکول میں کوئی چینج ہو جاتا ہے, شارٹ فارم نکل آتا ہے, پروفیشنل لائف میں نکل آتا ہے, آپ کوشش کریں اسکول میں بھی یہ کام نہ ہونے دیں. محمد ہے محمد کو بھائی, ہاں کیا اس کو شارٹ فارم میں کہتے ہیں میرے بھائی آج کل؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں بچے سے سکھائیں اسے, کہ کوئی آپ کو موقع ہے جواب نہ دو, اور کہہ کہ کیوں hello, are you hearing me? Are you listening to me? I'm not Mo, I'm Mohammed. کیوں نام بگاڑتے ہیں؟ کیوں آپ خود یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام آپ کی پروفیشنل لائف میں بگاڑا جائے؟ آپ محمد ہیں, علی ہیں, عباس ہیں, حسن ہیں, حسین ہیں, باقی رکھیں اسے, باقی رکھیں اسے, اس میں کیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی تم سے سلام کیے بغیر بات شروع کر دے تو اسے جواب نہ دو, اور اسے تنبیہ کرواؤ, پہلے خود سلام کہو تاکہ اسے احساس ہو کہ بھی سلام نہیں کہا تھا. انسلٹ کی خاطر نہیں, اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال جانتا ہے, انسلٹ کی خاطر نہیں, اس لیے کہ آداب میں سے سلام سے بات شروع. تو عزیزان گرامی, میں جہاں علی ہیں زہرا سلام اللہ علیہما ہیں, آج جشن کی یہ کیفیت رہی کہ مختلف مراحل سے وہ جشن گزرتا رہا. آپ نے بھی بہت حسن سماعت کا مظاہرہ فرمایا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے چہرے پر آخر میں ایک مسکراہٹ آ جائے اور بات کو اس طرح سے اختتام کروں. اگرچہ کہ ان فقروں کو بعض حوالوں سے میں پڑھ چکا ہوں اور بعض حصہ اس کا میں پڑھ چکا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو آج کے موضوع میں جوڑ کر پڑھوں کہ جب رسول اللہ نے فرمایا نا کہ اگر علی نہ ہو تو زہرا کا کوئی ہمسر نہ ہو, تو علی کون ہے؟ علی وہ ہیں کہ جو قطب عالم مکان ہے, علی مولا المومنین ہے, علی یعصوب الدین ہے, علی نبی عظیم ہے,
علی مبید الشرک والمشرکین ہے، علی قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین ہے، ابو الیتامى والمساکین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، شبیہ ہارون ہے، نفس الرسول ہے، زوج البتول ہے، سیف اللہ المسلول ہے، علی امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، کشاف الکرب ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، علی کرار ہے، غیر فرار ہے، برادر جعفر طیار ہے، علی ولی اللہ ہے، سر اللہ ہے، عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، باب و حکمت اللہ ہے، موضع سر اللہ ہے، حب علی رحمت اللہ ہے، بغض علی لعنت اللہ ہے۔ علی ان تمام فضائل کی جب معراج پر پہنچتے ہیں تب ہم کف فاطمہ کہلاتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ہو گئی بات ختم۔ مل کے مل کے صلوات دے۔ تو نور سے نور کے ازدواج کے جشن میں آپ یہاں موجود تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی زندگیوں میں علی و زہرا سلام اللہ علیہما سے درس لینے کی، نور لینے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو بہت ساری فرمائشیں بھی آتی ہیں، گزارشات بھی آتی ہیں کہ مولانا اس موضوع پہ بات کیجیے، اس موضوع پہ بات کیجیے، اس موضوع پہ بات کیجیے، اس لیے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جو گھر کے لیے مفید ہو۔ تو میں چاہتا یہ تھا کہ کوئی ایسی اجتماعی باتیں ہو جائیں جو ہم سب کے لیے کام کی رہیں، اور آپ انشاءاللہ بالخصوص میں نے کہا مرد ہونے کی حیثیت سے زیادہ ذمہ داری، رسپانسبلٹی اخلاق کے معاملے میں مرد پر آتی ہے، خاتون کی بھی ہے لیکن زیادہ بڑی رسپانسبلٹی مرد پر آ جاتی ہے کہ وہ اگر تھوڑا سکون لے لے تو پھر یقین فرمائیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو الرجال قوامون علی النساء ولایت دی ہے۔ اس ولایت کا مطلب ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، اس ولایت کا مطلب رسپانسبلٹی ہے۔ آپ کے پاس ولایت ہے، اس کا مطلب ہے کہ رسپانسبلٹی ہے، اس رسپانسبلٹی کو آپ پورا کیجئے، گھر میں وقت بھی دیجئے۔ ایک شوہر کا زوجہ کے پاس کچھ دیر کے لیے بیٹھنا جس میں یہ نہیں لکھا ہوا حدیث میں کہ قرآن پڑھ رہا ہو یا دعا پڑھ رہا ہو یا کوئی حدیث پڑھ رہا ہو، بلکہ فقط بیٹھنا، حضور مکرم نے فرمایا کہ میری مسجد میں کیے ہوئے 1 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے۔ چلے مولا کی خدمت میں آج میں چاہتا ہوں کہ مولا علی کا بھی توسل پڑھ لوں اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا توسل پڑھ لوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه اشفع لنا۔ کیا روحانیت ہے، سبحان اللہ۔ اور بھی مومنین ہیں، یا وجيه اشفع لنا یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا یا وجیۃ اشفعی لنا یا وجیۃ اشفعی لنا عند اللہ